إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد سورہ قاف کی ترجمہ، تفسیر اور معانی پر جمعۃ المبارک کے خطبات میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے کا یہ آج 5واں خطبہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 تک تفصیلاً ہماری بات مکمل ہو چکی، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 14 تک آیات تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے انکاری ہیں، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا دوبارہ اٹھایا جائیں گے؟ چونکہ ان کا انکار بظاہر اپنی عقل کے غیر موافق ہونے کی وجہ سے تھا کہ مر کر دوبارہ ہڈیوں کا بوسیدہ ہو کر ٹھیک ٹھاک اٹھ آنا یہ عقلاً ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان کے سامنے عقلی دلائل رکھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اور جس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کا نظام بنایا، زمین کے انسان کے رہنے کے قابل ہونے کے لیے اتنے زیادہ اسباب پیدا کیے، پھر ان اسباب کے اندر بالخصوص بنجر زمین کا پانی لگنے کے بعد زندہ ہو جانا اور دانے میں سے کونپل کا پھوٹ کر کھیتی بن جانا،
یہ تو انسان کا وہ مشاہدہ ہے جو وہ آئے روز کرتا ہے۔ تو فرمایا کذالک الخروج، بالکل اسی طرح تمہارا دوبارہ زندہ کیا جانا، زمین سے، قبروں سے، جہاں جہاں تمہاری مٹی پہنچی، تمہارا جسم کا کوئی حصہ پہنچا، وہاں سے اللہ کے لیے دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں۔ گزشتہ خطبہ کے آخر میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ عقیدہ آخرت پر ایمان کے حوالے سے چند ضروری باتیں اگلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنی مقصود ہوں گی، جو انشاءاللہ آج ابتداءً جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان کی تشریح یا توضیح سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ آخرت کے منکر یا اس حوالے سے انکار کی جسارت تو نہ کرنے والے لیکن شک پر مبنی ایمان رکھنے والے لوگ اپنی عقل کو اور اس کے زاویہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ مر کر اٹھنا یہ ممکن نہیں، اور فی زمانہ چونکہ سائنس کا بڑا بول بالا ہے، سائنسی ایجادات کا بڑا بول بالا ہے، تو سائنس تو صرف اس بات کو مانتی ہے جو انسان کے مشاہدے میں آ سکے، جس پر وہ تجربہ کر کے اس کو ثابت کر سکے۔ ہر وہ بات جو حواس خمسہ سے ماورا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا سائنٹیفک پروف کوئی نہیں، اور ایک طرح سے ہمارے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جو بات سائنٹیفکلی پروون نہ ہو وہ مشکوک ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں سو کالڈ زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور جدید تعلیمی اداروں سے سند یافتہ لوگ اگر کھل کر اس بات کا اظہار نہ کریں کہ وہ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، اور ان کا کھل کر اظہار نہ کرنا اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ ارد گرد معاشرے کے خوف کی وجہ سے ہے۔ جس طرح منافقین کے کردار کو واضح کرتے ہوئے قرآن نے کہا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تم اہل ایمان ان کے دلوں میں زیادہ شدید روب رکھتے ہو، تمہاری وقت اور تمہارا ہیبت زیادہ ہے ان کے نزدیک اللہ سے، اس لیے کہ یہ اپنے ایمان کے معاملے میں اندر سے بے ایمان ہیں، اللہ سے تو نہیں ڈر رہے، لیکن ظاہراً اسلام کو قبول اس لیے کیا ہوا ہے کہ ان کو دنیاوی مار پڑنے سے ڈر لگتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی در حقیقت کچھ باتیں سوچنے کی، ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر دنیا کے اس نظام کو عقیدہ آخرت سے ہٹ کر تسلیم کر لیا جائے اور مشرکین مکہ کی زبانی نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر کی تعبیر مان لیا جائے کہ بس ہم مرتے جیتے ہیں، ایک سلسلہ ہے جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ارتقائی سلسلہ چل رہا ہے، ایوولوشنری پروسیس ہے، مخلوقات آتی ہیں اپنے اپنے حالات میں زندگی گزارتی ہیں اور اس کے بعد مر کھپ جاتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، تو پھر تو یہ سارا سلسلہ بڑا بیکار ہے۔ پھر اس دنیا سے زیادہ فضول کام کوئی اور نہیں۔ اس لیے کہ ہر وہ کام جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو وہ ہر معقول شخص کے نزدیک بیکار کا کام۔ ہر عقل مند آدمی آج کے دور میں یہ سمجھتا ہے کہ 5 دن ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا اور 5ویں روز یہ کہنا کہ میچ ڈکلیئر ہو گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے یہ وقت کا ضیاع ہے اور نتیجتاً
اس کے مقابل ون ڈے ہوا، پھر اور وقت کو محدود کر کر کے وہ 5 روز کے کھیل کو 10 اوور پر لے آئے ہیں، شاید اس سے بھی نیچے آ جائے۔ یعنی ہم دنیاوی کھیل تماشے جس کی کوئی اہمیت نہیں، اس میں بھی نتیجہ ضرور چاہتے، بے نتیجہ چیز فضول کی ایکسرسائز تصور ہوتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم سب کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیونکہ تمہارا ایمان تو یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ تو یہ متشکک لوگ یہ بھی مانتے ہیں زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، خود بھی مانتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ یہ ہے، لیکن اس کے بعد شک کے اندر مبتلا ہو جانا۔ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے، تم دنیا میں بیکار کام، بے نتیجہ کام نہیں کرتے، رب کائنات سے یہ امید ہے کہ وہ بے نتیجہ بیکار کام کرے گا، والعیاذ باللہ۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، یہ جرائم کا ارتکاب کرنے والے، برائیوں کا ارتکاب کرنے والے، اللہ کے غدار قسم کے لوگ، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لوگوں کے مانند ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، ان کا مرنا جینا برابر ہو گیا۔ ساء ما یحکمون، کیسا برا فیصلہ یہ کرتے۔ اس لیے پہلی بات، جس عقل کا آپ اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس رب نے یہ دنیا پیدا کی ہے اس نے اس کو فضول نہیں پیدا کی، اس کا ایک نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ آخرت کے دن نکلے گا، اور ہر انسان اچھے اور برے کو دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ دوسری بات، دنیا کے اندر آپ بہت سارے معاملات صرف احتیاطی تدبیر کے طور پہ کرتے، بہت سے کام آپ کو پتا ہے شاید اس کا نتیجہ وہ نہ نکلے۔ آپ اپنی زندگی میں مثالیں دیکھ لیجیے۔ مجھے ایک ساتھی جو اس فیلڈ سے متعلق ہیں بتانے لگے کہ جب تیل کے لیے کنواں کھودا جانے لگتا ہے جہاں سے پیٹرول اور گیس نکلتی ہے، تو جس وقت کھدائی ہونے لگتی ہے اس کی کامیابی کا امکان صرف 15 سے 30% کے درمیان ہوتا، 70% سے زیادہ ناکامی کا امکان، اس کے باوجود وہ کام کیا جاتا ہے۔ تو ایک متشکک سے بندے نے ایک عالم کے سامنے بیٹھ کر یہ پھڑ ماری کہ آپ کے لیے کتنے افسوس کی بات ہوگی جب مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، اور اس وقت یہ احساس ہوگا کہ دنیا کی کتنی لذتوں، کتنی آسائشوں سے آپ نے اپنے آپ کو محروم رکھا صرف آخرت کے انتظار کے اندر۔ انہوں نے کہا ہاں ممکن ہے کہ تمہاری سوچ کے مطابق ایسا ہو جائے، لیکن میرا افسوس تو بہت تھوڑا ہوگا، تمہارے افسوس کی کوئی حد نہیں ہوگی جب تمہاری آنکھ کھلے گی اور تمہیں پتہ لگے گا کہ آخرت ایک حقیقت ہے، اور وہاں پہنچ کر تم واپس پلٹ بھی نہ سکو گے اور تمنائیں کرو گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اور دیا جائے، ہم دنیا میں واپس جا سکیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب ہم اللہ کے رستے میں خرچ کر دیں، نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں۔
ہمیں ایک موقع اور مل جائے، ہم اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن بھی لیا، آج تو ہمیں واپس پلٹا، ہم بڑے نیک کام کر کے آئیں گے. انا موقنون، ہم یقین کرنے والوں میں سے ہیں، ہمیں پکا یقین آ گیا. لیکن اب واپسی کا راستہ کوئی نہیں. تو جس عقل کا ڈھنڈورا ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آخرت کے متعلق بندہ رسک نہیں لے سکتا. یہ جو رسک مینجمنٹ آپ ساری دنیا کو پڑھاتے پھرتے ہیں، اس کے اصول اور ضوابط کے مطابق بھی آخرت کے متعلق بندہ بے پرواہی نہیں برت سکتا. اور تیسری اور آخری بات اس حوالے سے یاد رکھیے، دنیا کے اندر لوگوں کی زندگی اطمینان اور سکون میں صرف اس وقت بدل سکتی ہے جب اخیرہ آخرت پر یقین ہو، ایمان ہو. وگرنہ یہ دنیا اتنی مضطرب جگہ ہے، اتنی پریشان کن جگہ ہے کہ انسان کے مسائل کا کوئی حل نہیں. وگرنہ تو یہ خود غرضی کی جگہ ہے. ہر جگہ لکھ کر لگایا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی. قانون بنا بنا کے تھک گئے ہیں، 2 نمبری نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، حق تلفی نہ ہو. سزائیں دے دے کر تھک گئے ہیں کہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے. لیکن کیوں کر رہے؟ جہاں جس کا داؤ لگے گا وہ لگائے گا، کیونکہ اس کو تو کسی سوال جواب کی پرواہ نہیں. جہاں کیمرے کی آنکھ نہیں پہنچے گی، جہاں قانون کا ہاتھ نہیں پہنچ پائے گا، وہاں پر انسان کے اندر کا بھیڑیا باہر نکل کے دوسروں کو کھا جائے. اور آئے روز اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ عقیدہ آخرت ہی ہے جو لوگوں کو ایک دائرے کے اندر محدود رکھتا ہے، جو انسان کو انسان بناتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دفعہ سفر پر تھے. ایک چرواہے کو دیکھا جو بڑی اچھی نماز پڑھ رہا. تو انہوں نے اس کی اس اچھی نماز اور اس کی ایک خشیت کا جو ایک پہلو نظر آیا، اس کو دیکھنے کے لیے اس کا تھوڑا سا امتحان لینا چاہا. اس کو بلایا اور کہنے لگے، مسافر ہیں ہم لوگ، تو ایسا کرو، یہ جو بکریاں ہیں تمہاری، ان میں سے کچھ ہمیں بیچ دو، پیسے لے لو. وہ کہنے لگا، میری اپنی نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، اور میرے پاس اختیار نہیں کہ میں یہ آپ کو بیچ سکوں. کہنے لگے، مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ اور ایک آدھ بکری، ایک آدھ جانور کے متعلق تو تم بہانہ کر سکتے ہو کہ وہ کہیں گم گئی یا بھیڑیا کھا گیا، کچھ ہو گیا. اس نے جب یہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اگر بات یہی ہے تو این اللہ، پھر اللہ کہاں گیا؟ اگر میں یہ کام کر لوں تو پھر میرے نزدیک اللہ کہاں ہے، جو دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، میری پکڑ کرنے پر قادر نہیں. اور یہ ایک جملہ کہتا کہتا وہ عبداللہ ابن عمر کے سامنے سے چلا گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا پتہ کیا، یہ بندہ کون ہے، کس کا غلام ہے. اس بندے کے پاس گئے، بکریوں سمیت اس کو خریدا، وہ غلام تھا، اور اس کو آزاد کر دیا کہ جس بندے کا ایمان ایسا ہے اس کو آزاد کرنا چاہیے. مشہور واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، گشت کو نکلے ہوئے ہیں. ایک مکان کے اندر سے کچھ روشنی اور آواز آ رہی ہے. قریب ہو کے سنا تو ماں بیٹی گفتگو کر رہی. ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ جانوروں نے دودھ کچھ کم دیا ہے، تھوڑا پانی ملا لیتے. وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور وہ اس قسم کی باتیں برداشت نہیں کرتے. اس نے کہا، کہاں عمر اور کہاں اس کا دور، وہ کون سا یہاں بیٹھے دیکھ رہا ہے،
وہ سو رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، امیر المومنین ہیں. یہ خاتون جواب دیتی ہے اگر عمر سو رہے ہوں گے تو کیا عمر کا رب بھی سو رہا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس بچی کی یہ بات عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اس گھر پر نشان لگایا. بعض اہل السیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، وہ اس خاتون کی نسل سے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اپنے بیٹے کی اس خاتون سے شادی کروائی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے کہ کچھ رسیاں پکڑے ہوئے اونٹ کو قابو کرنے کا سامان جو ہے وہ بیت المال سے لے کر تیزی تیزی میں کہیں جا رہے. پوچھا امیر المومنین آپ کس طرف جا رہے ہیں اتنی جلدی میں؟ کہنے لگے بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے اور میں اس کو واپس لانے کے لیے رسی لے کر اس طرف جا رہا ہوں. یہ بات سننی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کے لیے بڑی مشکل کر دی. یہ معیار، آپ امیر المومنین ہو کر ایک بیت المال کے اونٹ کے بھاگنے پر اتنے پریشان ہیں. کہا اللہ کے حضور پہنچ کر مجھے جواب دینا پڑے گا کہ مجھے اس امت کے بیت المال کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہاں سے ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور میں بے فکر بیٹھا ہوا تھا. مجھے جواب دینا ہے اللہ کے. جہاں آخرت پر ایمان تھا، یقین تھا، وہاں عوام بھی ایسی تھی اور حکمران بھی ایسے تھے. ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، لیکن کہاں ہے، کتنا ہے، کس حد تک ہے، اور اس کے جو مظاہر ہیں ہمارے لین دین کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر، ہمارے کردار کے اندر. سچ بات تو یہ ہے آج کوئی ایماندار صاحب کردار با اخلاق انسان نظر آ جائے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وگرنہ عمومی حالت تو میرے جیسی. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. میرے بھائی یہ آخرت پر ایمان، یہ یقین کہ اللہ نے پوچھنا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم دنیا میں بیکار نہیں آئے اور کسی بھی وقت زندگی کا یہ چراغ گل ہو جائے گا اور مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر حساب دینا پڑے گا. اس کے سامنے یہ بتلانا پڑے گا کہ مجھے جو کچھ بتلایا گیا تھا، جو حکم دیا گیا تھا، میں نے اس میں سے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا. اس بات کا احساس یہ اپنے اندر جب تک پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ظاہری طور پر ہم جتنا مرضی اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں، نام لے لیں، سب جانتے ہیں اندر سے ہم کتنے ایک مسلمان. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر بہت نگہبان کافی ہے، اس کو بہت اچھا پتا ہے وہ کتنے پانی کے اندر. یہ موقع ہیں کہ انسان سنبھل جائے. اللہ رب العزت ہمارے لیے مہلت کو قائم رکھے ہوئے. یہ مہلت ایک دم سے چھن جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب فرمایا اگر تمہیں بات اب بھی سمجھ نہیں آئی تو کذبت قبلہم قوم نوح، تم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے انبیاء کے اس پیغام کو جھٹلایا تھا. اس میں قوم نوح بھی ہے، اس کے اندر قوم اصحاب الرس بھی ہیں، سمود بھی ہے، قوم عاد بھی ہے، فرعون جیسا ظالم اور جابر بھی ہے،
لوط کی قوم کے لوگ بھی ہیں اور اصحاب الایکا اور قوم تبا بھی ہے، ان ساروں کا بھی یہی جرم تھا۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ کی وعید آ کر ان پر چسپاں ہو گئی۔ یہ سارے بھی یہی کرتے تھے کہ اپنے دنیاوی مفادات کو، اپنے کام کاروبار کو، اپنے محلات کو، اپنی دنیاوی زندگی کی رنگینیوں کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ ان کو بھی یہ لگتا تھا ہم بڑے پڑھے لکھے، سمجھدار، شاندار قسم کے لوگ ہیں، یہ آخرت کی باتیں کرنے والا غریب سا ہمارا سامنے آ کر اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول کہنے والا، اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے معاملے میں بھی حسد کا شکار۔ یہ کون سا اتنا پڑھا لکھا ہے جو یہ باتیں جانتا ہو کہ دنیا کے معاملات کیسے چلتے ہیں؟ قوم نوح 950 سال کی تبلیغ، غلو والے شرک کے اندر مبتلا ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن ماننے کی اپنی ہی توجیحات، اللہ کے قرب کے لیے اپنے بڑوں میں سے نیک لوگ جو فوت ہو چکے ان کے بت بنا بنا کر ان کی عبادت میں لگے ہیں۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے 5 بت بڑے بنا رکھے تھے، اس کے علاوہ بھی بت، ان کے پاس ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بڑے بت تھے، اور یہ جا کر ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی بارشیں دیتا ہے، کوئی بگڑی بناتا ہے، کوئی اولادیں دیتا ہے، جو چاہیے ہو ان کے پاس جا کر فریاد کرو، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس تک ڈائریکٹ کون پہنچ سکتا؟ ہم گناہگار، ہماری اللہ ڈائریکٹ تھوڑی سن سکتا ہے۔ جس طرح چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر ہوتے ہیں، اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ سمجھا کہ حضرت نوح علیہ السلام دن رات ایک کر دیا، اور یہ الفاظ قرآن نے کہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ میں نے ان کو دعوت دی ہے لیلا و نہارا، نہ دن چھوڑا ہے نہ رات چھوڑی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنی میں محنت کرتا ہوں اتنا ہی یہ دور بھاگتے ہیں۔ حالت یہ تھی جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ اب تو یہ کرتے ہیں جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچ کر بات سمجھانے لگتا ہوں، تنفر کے اندر آ کر ایسے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، نہ بات سنیں گے نہ سمجھیں گے۔ طوفان نوح آیا، ان کی ساری دنیا کی آسائشیں، نعمتیں، سمجھ بوجھ، ہر چیز وہیں کی وہیں رہ گئی۔ قرآن نے بیان کیا ہے، نوح علیہ السلام بیٹے کو کہہ رہے ہیں جو کفر پر ہے، اب بھی وقت ہے ہمارے پاس، ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، وہی کشتی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ پہاڑوں میں کشتی چلائے گا۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، کبھی کشتی بھی پہاڑوں پر چلی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنے والے ہر دور میں موجود رہے۔ اب کہنے لگا ٹھیک ہے بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ جودی پہاڑ کے اوپر پہنچ جاؤں گا، وہاں تو نہیں پہنچے گا پانی۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی یہ باتیں کر رہا تھا کہ ایک لہر آئی اور اس کو وہ اڑا کر لے گئی اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اصحاب الرس یہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ رس کہتے ہیں عربی زبان میں پرانے کنویں کو۔ مختلف مفسرین نے ان کے مقام کو کہ یہ کہاں تھے، ان کا وقت کون سا تھا، بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعین کوئی بات تو اس معاملے میں ثابت نہیں۔ امام ابن جریر اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے
فرمایا کہ یہ کوئی پرانی قوم ہی تھی جس کا قرآن میں تذکرہ نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے، تو یہ اس سے مطلب ہے یہ کوئی پرانے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک پرانا کنواں تھا جو آج کے آذربائیجان کا جو علاقہ ہے قریب یہ بنتا ہے۔ اور مشہور تابعی حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ ان کو اصحاب الرس اس لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے نبی کو ایک پرانے کنویں میں ڈال کر شہید کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی برباد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سمود، قوم سمود بھی برباد ہوئی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ عموماً قرآن مجید میں ساتھ ساتھ آیا ہے، یہاں پر بھی ساتھ ہی آیا ہے۔ عام طور سے قوم عاد کا تذکرہ پہلے آتا ہے اور سمود کا بعد میں آتا ہے، یہاں پر قوم سمود کا تذکرہ پہلے ہے اور عاد کا بعد میں۔ یہ بھی اپنے دور کے بڑے لمبے تڑنگے تکڑے قسم کے لوگ تھے۔ قوم عاد کے متعلق تو اللہ نے فرمایا نا، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ خود کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کوئی ہے؟ سرکش ہو کے بے لگام پھرتے تھے، 7 راتیں 8 دن اللہ نے ان کے اوپر ایک ایسی آندھی مسلط کی جو لمبے تڑنگے طاقتور لوگ ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، لمبی کھجوروں کے شہتیر کاٹ کر زمین پر پھینک دیا جائیں اس طرح ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ قوم سمود، ان کا علاقہ العلاقہ ہے، سعودیہ میں آج مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے وہ علاقہ، ابھی بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ انہوں نے کہا قوم عاد تو نیچرل ڈیزاسٹر کا شکار ہو گئی، طوفان آیا برباد ہو گئے، ہم اس کا حل نکالتے ہیں، ہم گھر ایسے بنائیں گے اس سے دگنے بھی طوفان آئیں کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے پہاڑ کھود کھود کر گھر بنانے شروع کیے، آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ سخت ترین پہاڑوں کے اندر نقش و نگار بنا کر غار بنا کر رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، یہ بھی شرک سے باز نہیں ہے، یہ بھی برائیوں سے باز نہیں ہے، یہ بھی آخرت کے منکر ہی رہے، اور ان کا خیال تھا ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں، اور ان کے یہ زبردست تراشیدہ مضبوط پہاڑوں والے گھر ان کو ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایک زلزلہ اور ایک چیخ، ایک آواز صرف جو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کی، جو جہاں تھا وہیں پر ڈھیر ہو گیا، وہیں اس کا دل اور کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا کہا ہے ان کو تو مہلت بھی نہیں ملی کہ یہ اپنی جگہ سے ہل بھی سکتے۔ ان سب کا ذکر کر کے فرمایا ان کا گناہ بھی یہی تھا کہ یہ رسولوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اسی حوالے سے وقت مکمل ہو چکا، آئندہ خطبۃ الجمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اصحاب الایکہ اور قوم تبا کا اور رسولوں کی تکذیب کے حوالے سے ان کا جو اصل گناہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔